صاف صاف بتا دیا. تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ شیطان کی اسٹریٹجی کو سمجھ لیں کہ وہ کتنی تیاریاں کر کے آیا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. اللہ نے یہ سورت جب شروع فرمائی تو اس سے جو کلام ہوا تھا اور اس کے جو عزائم تھے وہ یہاں پہ بیان فرمائے تھے. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. یہ بنیاد بنی تھی شیطان کے گمراہ ہونے کی، میں بہتر ہوں. بس یہ میں بہتر ہوں والی جو چیز ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ شیطان کا کلمہ ہے، یہ شیطان کی بنیاد ہے اور یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. میں بہتر ہوں، اسی سے وہ گمراہ ہوا. اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین. اور اس کے بعد پھر وہ جب اس نے یہ کیا تو تکبر ہوا. ظاہر ہے اللہ نے فرمایا اب تو نے تکبر کیا ہے تو اب تو یہاں سے نکل جا. میری جنت میں تکبر نہیں ہوگا، میری جنت میں تکبر نہیں ہوگا. اللہ کی جنت میں نہ تکبر ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ گھمنڈ ہے، نہ بغض ہے. یہ سارے منفی جذبات یہ جہنمیت کی علامت ہے. یہ منفی جذبات ہیں، یہ شیطانیت کی اور طاغوتیت کی علامت ہیں. اور انسان کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایک جہنم کھل گیا ہے اور وہ جہنم میں رہنے لگا ہے. اور اگر کوئی دنیا میں ان منفی جذبات سے پاک ہو جائے، مثال کے طور پر مثلا اس کے اندر حسد نہ رہے، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، ضد نہ ہو، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، طمع نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، ان سے پاک ہو گیا، بخدا اندر سے اس کا من جنت بن جائے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں کہ تم میری جنت میں تکبر کرے، جنت میں تکبر نہیں. اور آگے ایک جگہ ایک آیت آئی ہے کہ اگر نیک لوگوں کے دلوں میں کچھ ایک دوسرے کے لیے کینہ رہ بھی جائے گا نا، کچھ کینہ رہ سکتا ہے، انسان ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. ہم جب انہیں جنت میں داخل کریں گے تو کینہ نکال کے باہر چھوڑ دیں گے اور ان اپنے اچھے بندوں کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو کچھ رہ جائے گا نا، تو نیک لوگ ہیں، اب انہیں بخشنا ہے اس نے، تو کینہ یہ وہ سب باہر چھوڑ دے گا، نکال دے گا، پھر جنت میں لے کے جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے امید ہے کہ اس سے میں زبیر و طلحہ مراد ہیں کہ ہمارے درمیان رنجش آ گئی تھی. وہ جو بعض مواقع ایسے آئے کہ حضرت زبیر و طلحہ ان کے اندر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں اور یہ اس جنگ میں شریک ہو گئے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان سے یہ چیز نکال دے گا. تو وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اگر کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہوگی، رنجش وغیرہ ایک دوسرے کے لیے، غلط فہمی کی بنیاد پہ، جان بوجھ کے نہیں، بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں، غلط فہمی کی بنیاد، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جنت کا مزہ یہاں لینا ہو نا دنیا میں، تو اپنے من کو ان چیزوں سے پاک کر کے دیکھو. آپ ایک چیز نکال کے دیکھو کتنے لائٹ ہو جاؤ گے، آپ آ کے بتائیے گا مجھے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. اب ایک چیز نکالے، یہ ٹینشن، پریشانیاں، ہر وقت کی جو پریشانی، سوچ، فکر، یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں. اس کا اصل یہ ہے ہم نے بہت سی چیزیں خود پال رکھی ہیں، ایک دوسرے سے ٹینشن لے رہے ہیں، کسی سے جل رہے ہیں، کسی سے کوڑ رہے ہیں، کسی سے بیجا غصہ کر رہے ہیں، کسی سے حسد ہے، کسی بات پہ تکبر ہے. بس یہ چیزیں ہیں، یہ اندر ہمارے یہاں پیچ و تاب بن رہے ہیں اور اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. نکالیں پھر دیکھیں جنت کا مزہ آپ کو دنیا میں محسوس ہوگا. یعنی آپ کو اتنا سکون ملے گا اور اتنے آپ ہلکے ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. کبھی دیکھیے ایسے لوگوں کو جن کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی اور سب کے ساتھ مل جل کے پیار محبت سے رہتے ہیں، ہنسی خوشی، اور کسی کا ٹینشن نہیں لیتے، کسی سے جلتے نہیں، کڑتے نہیں، کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، آرام سے جاگتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے روٹین کے مطابق چلتے رہتے ہیں. کبھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا ان کو آپ نے، چلتے رہتے ہیں، ہنسمکھ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان خود اس پیچیدگی پہ کھڑا ہوا ہے. اس نے یہ ٹینشن خود اپنے لیے بڑھائی، تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے حسد کیا، اور پھر اب وہ دنیا میں آ کے یہی کام کرنے جا رہا ہے اور کہنے لگا اللہ سے میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، جتنے ٹینشن فری ہوں گے ان کو ٹینشن دلاؤں گا، جتنے پریشانی سے دور ہوں گے ان کو پریشان کروں گا، جتنے آرام سے چل رہے ہوں گے ان کو بے چین کروں گا. یہ میں کروں گا. قال لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سیدھے نہیں چلنے دوں گا کسی کو، ان کو ضرور میں گڑبڑ کرواؤں گا اور سیدھے راستے پہ ہی لوگوں کو بہکاؤں گا. دوستو غلط راستوں پہ چلنا واقعی بہت آسان ہوتا ہے عام طور پر، جیسے گمراہی کے راستے پہ، بے دینی کے راستے پہ، مگر جب سیدھے راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے واقعی بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اس لیے حسد پالنا بہت آسان ہے،
حسد سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ تکبر پیدا کرنا کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے بیٹھے بیٹھائے تکبر آ جاتا ہے، ایک سوچ اور ایک خیال ایک لہر ہوتی ہے، لیکن تکبر کو نکالنا یہ جان جوکھوں کا کام ہے، عاجزی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ حرص و لالچ فوراً آتا ہے، ہر طرف سے آتا ہے، ہوا کے جھونکوں سے آتا ہے گویا، لیکن نکالنا اور پاک ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ شیطان دراصل ان چیزوں کو ہمارے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے اور سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ ہمارا کام خراب کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہودی کی اور مسلمان کی نماز میں ایک ہی فرق ہے، یہودی نماز پڑھتا ہے تو وسوسے نہیں آتے، اور مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وسوسے بہت آتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہودی نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ سکون سے پڑھے گا، اطمینان سے پڑھے گا، پنکچوئل ہو کے پڑھے گا اور لمبی لمبی پڑھے گا، لیکن مسلمان جیسی نیت باندھے گا فوراً شیطان کا کام شروع ہو جائے گا، پڑھنے ہی نہیں دے گا، آنے ہی نہیں دے گا، کرنے ہی نہیں دے گا۔ تو اس لیے کیوں، اس کی وجہ کیا؟ وجہ وہی ہے جو ابھی بتا دی کہ وہ سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے نا، یہودی تو ہے غلط راستے پہ، تو اس کی نماز کو خراب کر کے کیا کرے گا؟ مسلمان سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، لہذا مسلمان کی نماز کو خراب کرے۔ اور شیطان کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اس نے اختیار تو اللہ سے لے لیا، اے اللہ تو مجھے اختیار دے دے قیامت تک بہکانے کا۔ اب وہ جو بہکا رہا ہے نا ہمیں، تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم خود سے آمادہ ہو کے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ آمادہ نہیں ہیں، ہم آمادہ نہیں ہیں، اور ہمارے اندر اخلاص ہے، تو بخدا شیطان ایک ذرے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، ایک پانی پہ بہتے ہوئے تنکے سے بھی زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی طاقت اس کے اندر نہیں۔ وہ اخلاص کی قوت کے آگے، ایمان کی طاقت کے آگے بالکل ڈھیر ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز نے اس سے پوچھا تھا خواب میں کہ تو کس چیز سے ڈرتا ہے اور کن لوگوں سے تیرے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے؟ اس نے کہا تمہارے شیخ مولانا روم جب رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو یہ چیز مجھے بہت ڈر آتی ہے، مجھ پر یہ بہت بڑا قہر ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے میرے لیے۔ تو شیطان اخلاص کے آگے بالکل بے بس ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا، بس وہ عرض کرتا ہوں، دلچسپ واقعہ، بس اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک عابد و زاہد تھا، وہ عبادت میں لگا رہتا تھا، بڑی ایک طویل عرصے تک عبادت اس نے کی۔ تو اسے ایک دن پتہ چلا کہ اس کے پڑوس میں کسی بستی میں لوگوں نے ایک درخت کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو اس عابد و زاہد کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ان کو روکنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کلہاڑا لیا اور کہا کہ میں اس درخت کو کاٹ کے آ جاتا ہوں تاکہ جان چھوٹ جائے اور یہ لوگ گمراہ ہونے سے بچ جائیں۔ اب جب وہ چلا تو راستے میں شیطان آیا، اور شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا اور کہا بھائی کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ درخت لگا ہے، اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں یہ درخت کاٹ دوں تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کا کیا نقصان ہے، آپ کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا، آپ کوئی نبی ہیں؟ کہا نہیں، آپ کوئی پیغمبر بن کر آئیں، نبی بن کر آئیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ کہا نہیں، تو پھر آپ کیوں مطلب یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پہ فرض بھی نہیں ہے کوئی، اللہ تعالیٰ آپ سے تھوڑی پوچھے گا کہ بھائی فلاں درخت کاٹا نہیں کاٹا، فلاں کام کیا نہیں۔ اب وہ آپ اپنا کام کیجئے، اپنی عبادت میں لگے رہیں، بس یہ اسی کے ذمہ دار ہیں آپ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تو آپ نہیں ہیں۔ کہنے لگا یہ بھی تو عبادت ہی ہے، اگر میں جا کر یہ کام کرتا ہوں یہ میری عبادت کا حصہ ہے۔ کہا نہیں، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اور میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ کہا اچھا تم مجھے روک کر دکھاؤ۔ اب دونوں میں ٹھن گئی تو مقابلہ ہوا۔ جیسے شیطان نے اس سے مقابلہ کرنا شروع کیا، اس عابد نے اسے ایسے پکڑا اور ایسے گرا دیا، بالکل ایک تنکے کی طرح گرا کے ڈھیر کر دیا اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب شیطان نے دیکھا کہ بہت مشکل ہے، اس سے نہیں جیت سکتا، کیونکہ اس میں اس وقت اخلاص بھرا ہوا ہے، وہ ایک جذبے سے جا رہا تھا خالصتاً نیکی کے لیے، ایک جذبے کے ساتھ، تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شیطان نیچے پڑا ہوا، پھر شیطان نے وہیں پڑے اس سے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں جو آپ کے کام آئی، تو آپ اگر میری بات سن لیں تو آپ کی مہربانی۔ کہا چلو بتاؤ۔ تو کہا کہ دیکھو تم فقیر آدمی، کھانے پینے کو تمہارے پاس کوئی زیادہ ہے نہیں، وسائل ہے نہیں، تم عابد و زاہد ہو، برسوں سے عبادت کر رہے ہو، اب لوگ تمہاری مدد کرتے ہیں تو تمہارا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اگر لوگ تمہاری مدد نہ کریں تم بھوکے پیاسے بیٹھے رہو، تمہارے بچے بھی ایسے رلتے رہیں۔
تو بھائی تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تمہارا کوئی انتظام ہو جائے, تمہاری آمدنی ہو جائے کچھ, تو تم خود بھی آرام سے کھاؤ پیو, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, اپنے بچوں کو بھی کھلا پلا دو اور فقیروں غریبوں کی مدد بھی کرو اس سے, تو یہ کتنی بڑی نیکی ہو جائے گی. کسی کے محتاج بھی نہیں رہو گے, کسی پہ برڈن بھی نہیں بنو گے, خود کفیل ہو جاؤ گے. کہا ہاں بات تو بہت اچھی ہے, مگر یہ ہوگا کیسے؟ کہا یہ ایسے ہوگا, تمہاری جانماز کے نیچے روزانہ 2 درہم مل جائیں گے تمہیں, تو منظور ہے؟ اس نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے. اب یہ اس نے طے کر لیا معاملہ, واپس چلا گیا. درخت کے کاٹنے کا معاملہ رہ گیا, چھوڑ دیا اس نے, واپس چلا گیا. جا کے وہ شروع ہو گیا, نماز میں شروع ہو گیا. پھر اس نے دیکھا مصلی اٹھا کے 2 درہم مل گئے, پہلے دن ملے, دوسرے دن اٹھا کے دیکھا پھر مل گئے, تیسرے دن جب اس نے مصلی اٹھایا تو اب درہم نہیں تھے. نے کہا اچھا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, چلو کلاڑی اٹھاؤ پھر, اب چلو اب تو کاٹ کے رہوں گا میں, اب نہیں چھوڑوں گا. اب پھر اس نے کلاڑی اٹھائی, چل دیا. پھر ابلیس آیا اسی شکل میں اور کہا کیوں میاں برخوردار, اب کہاں کی روانگی ہے؟ کہا وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں میں. کہا درخت تو میں تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا. کہا تم کون ہوتے روکنے والے؟ پہلے بھی تم نے ایسا کیا اور مجھے دھوکہ دیا تم نے, میں تمہاری بالکل نہیں سنوں گا, ہٹو راستے سے اور میں درخت کاٹ کے رہوں گا. کہا تمہاری ہمت ہے تو کاٹ کے دکھاؤ, پہلے مجھ سے نمٹ لو. کہا اچھا پہلے تم کیا تھے جو اب تم دوبارہ مجھ سے لڑو گے؟ آ جاؤ سامنے. اور جیسے اس نے پکڑنے کی کوشش کی, شیطان نے اسے ایسے جیسے اشارہ کیا, نیچے ڈھیر کر دیا. وہی شیطان جو پہلے ایک اشارے میں خود گر پڑا تھا, اب اس کو ایسے اشارے سے یوں گرا دیا جیسے کچھ بھی نہیں, اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. وہ عابد و زاہد حق کا بکا رہ گیا. کہنے لگا بھائی تو کون ہے اور تو نے اب مجھے اس طرح گرا دیا کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں. کہاں واقعی تو اب کچھ بھی نہیں ہے, اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں شیطان ہوں, اور پہلے تو مجھ پر بھاری تھا, تو نے مجھے اس طرح گرا دیا تھا, تو بہت کچھ تھا, لیکن اب جب تو اپنا حال دیکھ رہا ہے تو سمجھ لے اب تو کچھ نہیں ہے, اب میں سب کچھ ہوں. کہا اس کا راز کیا ہے؟ کہا اس کا راز یہ ہے کہ پہلے جب تو آیا تھا تو درخت کو کاٹنے کے لیے آیا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے اور دین زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. تو نے اللہ کی رضا تیرے پیش نظر تھی, دین پیش نظر تھا, اخلاص تھا تجھ میں, تو جب تیرے اندر یہ سب کچھ تھا تو میں تیرے آگے تنکے کے برابر تھا اور تو میرے لیے پہاڑ تھا. لیکن اب جب تو آیا ہے تو 2 دیناروں کے لیے آیا ہے, 2 درہموں کے لیے آیا ہے. اب تو درخت کے لیے نہیں, دین کے لیے نہیں, تیرے درہم نہیں پہنچے تجھ تک, تیری مزدوری نہیں پہنچی, اس لیے تو آیا ہے. لہذا اب تیری طاقت ختم ہو گئی, اب تو پہاڑ ہو کے بھی ذرے کے برابر رہ گیا, اب میرے سامنے کچھ بھی نہیں. یہ ہے شیطان کا معاملہ. شیطان اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے اگر انسان کے اندر اخلاص ہے اور وہ اللہ کہ دامن رحمت کو تھامے ہوئے ہو تو شیطان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور اگر انسان خود کمزور ہے تو شیطان سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا شیطان سے پناہ مانگا کرو. وآخر دعوانا